اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے کشمیر کے کچھ گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ کہیں آج صاحب سوپور کی نیم برہنہ تصویر یا فوٹو لٹکائی ہے تو کہیں مرک صاحب شالیمار کی فل ڈریسڈ فوٹو لٹکائی نظر آتی ہے۔ ان تصاویر یا فوٹو کی موجودگی ان گھرانوں کی ان صاحبان کے تئیں عقیدت کو ظاہر کرتی ہے۔ آج صاحب سوپور اور مرک صاحب شالیمار گرچہ بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ گھروں میں ان کی تصویریں آج بھی ان لوگوں کی کمائیوں میں برکت کا باعث ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 میں 5 بتوں ود، سوا، یغوث، یوق، نصر کا ذکر ہے۔ یہ پانچوں بت آدم علیہ السلام کی اولاد کی نسل کے 5 نیک آدمیوں کے ہیں۔ جب یہ نیک بخت لوگ انتقال کر گئے تو ان کے پیروکاروں نے ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے مجسمے کھڑے کیے تاکہ ان کے ارد گرد بیٹھ کر عبادت کرنے میں ان کا دل لگے۔ جب یہ پیروکار فوت ہو چکے تو ان کی اولادوں کے دلوں میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ ان کے بزرگ ان مجسموں یا بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اس طریقے سے انسان کے ذہن میں بت پرستی نے جنم لیا۔ یہ قوم نوح کے معبود تھے اور بعد میں ملک عرب میں بھی ان بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر 5 بزرگ ہستیاں تھیں۔ حد سے زیادہ عقیدت ان کے پیروکاروں میں اجاگر ہوئی۔ ان کے مجسمے اس نیت سے انہوں نے نصب کیے تاکہ الہی عبادت میں ان کو یکسوئی پیدا ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مجسموں یا بتوں کی عبادت ہونے لگی، اور شرک ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سارے عرب میں ان بتوں کی یا اسی جیسے اور بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ قرآن مجید کا نزول ہوا، مشرکین عرب بت پرستی سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ان کے دلوں اور سینوں میں جگہ پکڑ لی۔ ان کا ایمان یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز نے محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا، کندھے سے کندھا ملا کر مرید و مرشد، عرب و عجم کی تفاوت کو دور کیا۔ مرید کو بھی مرشد کی امامت کرنے کا حق دے دیا۔ یہاں رتبہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اشرف البشر ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے مجمع میں تشریف لے جاتے تو صحابیوں کو ادباً کھڑا ہونے کی ممانعت تھی، اور جب کوئی صحابی اجازت لے کر مجلس سے رخصت ہوتا تو وہ الٹے پاؤں نہیں نکلتا۔ یہ ہے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام نے پہلے اپنے بزرگ آبا و اجداد کے مجسمے نصب کیے، کیونکہ
تب تصویر یا فوٹو کیمرہ کی عدم موجودگی میں ناممکن تھے۔ بعد میں ان مجسموں یا بتوں کی عبادت شروع ہوئی۔ اسی طرح اگر آج احد صاحب سوپور یا مرغ صاحب شالیمار کی فوٹو یا تصویر گھر میں خیر و برکت کی خاطر معمول بن گیا ہے تو عنقریب ان کی عبادت بھی کی جائے گی۔ برصغیر ہند و پاک میں بہت سے بزرگوں کے مزارات پر کیا کیا جا رہا ہے یا کیا کچھ ہو رہا ہے وہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کب بتایا کہ تم یا شیخ سید عبد القادر شاہین اللہ کا ورد کرو یا بگرداب بلا افتاد کشتی مدد یا خواجہ معین الدین چشتی؟ یہ بزرگان دین اپنی اپنی قبروں میں مریدین کی ایسی حرکتوں پر ان سے بیزار ہوں گے۔ جب مسجدوں میں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینا معمول نہ رہا، بخاری اور مسلم کی جگہ فضائل اعمال نے لی، تو لوگ خوش اعتقاد ہی بنیں گے۔ وہ فجر کی نماز کے بعد قطار در قطار امیر جماعت سے مصافحہ کرنے کو اور امیر جماعت کے ہاتھوں کا بوسہ لینا دین کا ایک رکن سمجھ لیتے۔ والسلام۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔